الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک گروہ ایسا ہے بدقسمتی سے کہ وہ قرآن حکیم کو پڑھنے سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 20 یا 22 علوم نہیں ہیں تو آپ قرآن حکیم کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا ہے، ایک ہی سورہ میں 4 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دہرایا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی سیکھنے والا؟ 4 دفعہ کہ یعنی ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو قرآن پڑھنے سے ترجمہ کے ساتھ اس لیے روکتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے جب لوگوں نے قرآن حکیم کو قرآن حکیم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو لوگوں کو قرآن کی سمجھ آ جانی ہے، اور ہماری جو دکانیں ہیں، جو کاروبار ہیں، ہمارے یہ جو آستانے ہیں، دربار ہیں، ہمارے یہ جو مزارات ہیں جن پر کروڑوں کی آمدن ہے، یہ زمین بوس ہو جانے ہیں۔ یہ ان کو پکا یقین ہے کہ جب لوگوں کو قرآن حکیم کی سمجھ آنا شروع ہو گئی، ان کے یہ سارے دندے، یہ بازار، یہ کاروبار بند ہو جانے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ آپ کو قرآن حکیم کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتے۔ کیوں کہ آپ دیکھ لیں، آپ کسی بھی مزار پہ، آپ کسی قبر پر، دربار پر چلے جائیں، کروڑوں کی آمدن ہے ان لوگوں کو۔ ان لوگوں کی آپ زندگیاں دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے گھروں میں پڑا ہوا فرنیچر دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں۔ اگر لائٹ نہیں ہے تو ان کے گھر جو بڑے بڑے ڈیزل انجن جنریٹر ہوتے ہیں، بجلی بنانے والے، پیدا کرنے والے، ان کی سہولت موجود ہے، مفت کے نوکر ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ہی عیاشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ قبروں، درباروں اور مزارات کی وجہ سے۔ ناظرین، اللہ کے لیے پہچانیں ان لوگوں کو۔ یہ مافیا بہت بڑی پاکستان میں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ دین کے نام پر دیکھیں کہ یہ لوگوں کے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ میں داخل کروائیں۔ اپنے بچے ان کے انگلش میڈیم مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے کئی بچے، جوان لڑکے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبوتر، بندر اور کتے رکھے ہوئے ہیں شوقیہ طور پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے اس بارے میں کہ جس نے کتا بغیر ضرورت کے پالا، یعنی شکار یا راکھی کے علاوہ، چوکیداری کے علاوہ، اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 1 قرات کم ہو جاتا ہے، اور وہ احد پہاڑ کے جتنا 1 قرات۔ ناظرین، یہ حساب لگائیں کتنا بڑا گناہ ہے بغیر ضرورت کے کتا پالنا۔ انہوں نے شوقیہ طور پر پالے ہوئے ہیں، کبوتر رکھے ہوئے ہیں، بندر رکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے ان کے بڑے مشغلے ہیں، ان کی ہابیز ہیں۔ اور یہ سارا کچھ یہ کیسے افورڈ کرتے ہیں؟ قبروں کی کمائی سے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو قبروں کو سجدے نہیں کرتے، قبروں کو نہیں پوجتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہی قبروں کو پوجنا ہے۔ یہ پاکستان میں علم کی کمی ہے، تحقیق کی کمی ہے، اس لیے ان لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ جس دن پاکستانی عوام نے تحقیق کرنا شروع کر دیا، قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کر دیا، جو یہ مسجدوں میں، مندروں میں یا درباروں میں باتیں کرتے ہیں، مزاروں پر بیٹھ کر، عوام نے ان کی ان باتوں کو قرآن اور سنت کے ساتھ ٹٹولنا اور اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا، ان کا سارا یہ بزنس جو کروڑوں کا بزنس ہے، زمین بوس ہو جانا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے یہ لوگوں کو قرآن حکیم ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتے، کیونکہ قرآن حکیم میں بہت سی آیات ہیں جو اس چیز کی نفی کرتی ہیں کہ قبروں سے مانگا جائے، قبروں پر چڑھاوے چڑھائے جائیں، قبروں پر عرس اور میلے لگائے جائیں، ادھر جا کر ماتھے ٹیکے جائیں، ادھر جا کر نظر و نیاز جو ہے وہ بانٹی جائے۔ قرآن حکیم اس سے منع کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ ایسی ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر ہے 188، یعنی 188۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے ذات یعنی اپنی جان کے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اپنے بارے میں بھی، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی ان کو بتا دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے بارے میں کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سے فائدے حاصل کر لیتا، اکٹھے کر لیتا، اور کبھی بھی مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ میں تو محض ایک ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں۔ ناظرین یہ دیکھیں رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور ان کے بقول یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، ان لوگوں کا جتنے یہ قبر پرست ہیں یہ کہتے ہیں، اپنے منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرتا، نہ بناتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ بناتا۔ تو ناظرین غور کریں، جب وہ ہستی جن کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پیدا نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ بناتا، وہ خود وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور یہ ان کی بزرگوں اور بابوں کے متعلق جھوٹی کہانیاں، قبروں کے بارے میں ان کے جھوٹے اور من گڑت اور بسیدہ عقیدے، اور اس پر یہ بیٹھ کر کروڑوں کی آمدن سے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ عیاشیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور جاہل عوام کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اور اس طرح کہیں جی کہ جاہل علمی طور پر جاہل، کیونکہ دنیا میں تو یہ بہت تیز ہے ہماری عوام، میں سمجھتا ہوں جتنی ہمارے ملک کی عوام تیز ہے شاید ہی دنیا میں کہیں اور ہو۔ یار جو لوگ کیمیکل سے دودھ بنا لیتے ہیں، مردہ جانوروں کی چربی سے کوکنگ آئل بنا لیتے ہیں، اور کئی طرح کے کھاد سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے دودھ تیار کر کے وہ شہروں میں اور محلوں میں بیچا جاتا ہے، جو بھینسوں کو منڈی میں جو نشہ آور گولیاں ہیں وہ کھلا کر لے آتے ہیں، اور کسی اور کا بھینس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لگا کر، اور اس کو جو ہے وہ جو تازہ بھینسیں سوئی ہوتی ہیں بچے دی وہ کر کے بیچ دیتے ہیں۔ جب وہ بندہ گھر لے کے جاتا ہے تو وہ بھینس اسی جو بچہ ہوتا ہے بچڑا اس کو نزدیک نہیں آنے دیتی۔ جو ایسے ایسے دھوکے اور ایسی ایسی دو نمبریاں عوام پاکستان میں کرتی ہے، میرے خیال سے دنیا کے کسی بھی خطے میں، میرا یہ opinion ہے، میرا خیال ہے کہیں بھی نہیں ہوتی۔ پھر ہم ان کو کیسے کہیں گے جی یہ بولی والی عوام ہے؟ نہیں، یہ بہت تیز عوام ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی ریسرچ نہیں ہے، اس کی تحقیق نہیں ہے، یہ خود نہیں پڑھتے، اور ان کی اس جو لاپرواہی ہے، یہ جو جہالت ہے علمی طور پر، یہ قبر پرست جو ہیں یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ بہت زیادہ ان قبر پرستوں کے بارے میں یا جو بابا پرست ہیں یا فرقہ پرست ہیں ان کے بارے میں بولتے ہیں یا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب تک آپ کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہونا، آپ نے ان قبروں سے اپنی جان نہیں چھڑانی، آپ کو دین کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اور جب تک آپ نے قرآن کے ساتھ اپنا ناطہ نہیں جوڑنا تب تک آپ نے ان مافیاز کو پہچاننا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو دیکھو ان کی اپنی زندگیاں دیکھو اور اپنی دیکھو۔ ایک دفعہ ایک مریض صاحب ایک ہاسپٹل میں تھے، بڑا ہاسپٹل ہے، کسی کام کی وجہ سے گئے ہوئے تھے ادھر، جی ان کے پیر صاحب بھی آ جاتے ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اور مریض ان کو پیچھے سے جو ہے وہ ویل چیئر کو موو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو مریض ہے وہ جناب دیکھتا ہے جب میرے پیر صاحب آ گئے ہیں، لپک کر ان کا ہاتھ چومتا ہے، ان کے گھٹنے چومتا ہے، ایسے ہاتھ لگاتا ہے، تو پیر صاحب پوچھتے ہیں کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے؟ کہتا ہے میں نے آنا تھا آپ کے پاس، کیوں کہ ابا جی کے جو گردے ہیں وہ درد رہتی ہے ان کے گردوں میں، تو میں نے آپ کے پاس حاضر ہونا تھا۔ پیر صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم آنا، تویز لکھ کر دیں گے، تیرے ابا جی کے گردے ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک چھوٹے بچے کے ہوتے ہیں، بالکل فٹ فاٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی میں آؤں گا، مریض کہتا ہے۔ مریض نے جسارت کی، آپ خیریت سے ادھر آئے ہیں؟ سب خیریت ہے۔ پیر صاحب بڑے تیز تھے، بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے کہا میں اپنی کڈنی واش کروانے آیا ہوں۔ وہ مریض جاؤ اس کی جانے بلا، کڈنی واش ہو سکتا ہے، اس کو نہ کیا ہوتی ہے، لیکن پیر صاحب کہ میں کڈنی واش کروانے آیا ہوں۔ وہ پیر صاحب خود اپنے گردے ہر مہینے ہاسپٹل میں واش کروانے آتے تھے،
اور مریض کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آنا تیرے ابا جی کے لیے تویز لکھ کے دوں گا، پانی میں گھول کے ان کو پلانا، ان کے گردے ایسے ہو جائیں گے جیسے چھوٹے بچے کے ہوتے ہیں۔ ناظرین ذرا غور کریں، اللہ کے لیے غور کریں اور اپنا بیڑا غرق نہ کریں اور اپنی اولاد کا۔ بڑا دل دکھتا ہے جب ان کی جو کاروائیاں ہیں، استادیاں ہیں، یا قبر پرستوں کی، اور جو اوپر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کوئی ایک بھی قبر جو ہے اس پر خیر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو مردے ہیں یہ سنتے نہیں، سورہ نمل کی آیات ہیں، ان کو تو خود نہیں شعور کہ یہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ یہ سوچیں، ابھی ایک بابا جی ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، ان کا دربار بنا، میں خود ان کو جانتا ہوں، خود اٹھ نہیں سکتے، خود اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتے، خود کھا نہیں سکتے، ان کو کھلایا جاتا ہے، ان کو پکڑ کے اٹھا کے آگے پیچھے کیا جاتا ہے، دوسرے لوگ ان کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ لیکن وہی بندہ جب قبر میں چلا جائے گا، اس کے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے، مٹی کھا جائے گی، تو وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا وہ مشکل کشا داتا بن جائے گا۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں نبوت دے کر بھیجا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے تھے، جنگ احد میں اپنے دانت مبارک شہید کروائے تھے، غزوہ خندق میں بھوکیں کاٹی تھی، اس وجہ سے کہ دیکھ لیں اگر انبیاء نے ایسے کرنا ہوتا، انبیاء تو ساری انسانیت میں سے افضل ترین لوگ ہیں جو انبیاء اکرام ہیں، تو انبیاء یا انبیاء کی اولادوں میں سے تو کسی نے اپنے باپ کی یا اپنے دادا کی قبر بنا کر ادھر یا مزار بنا کر ادھر تو نہیں بیٹھ گئے۔ کیوں حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں بنا سکتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ نہیں، نبیوں میں سے یہ انبیاء اکرام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے بھی ایسے نہیں کیا۔ تو یہاں ناظرین ان کو پہچانیں، دین اسلام کو سمجھیں، یہ مافیا کا آپ رد کریں، بائیکاٹ کریں۔ یہ آپ کو میں نے یہ بات سنائی، یہ ایسے ہی ان کی اوقات اتنی سی ہے کہ اپنے گردے واش کروانے جاتا ہے ہر مہینے ہاسپٹل میں، اور مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ ادھر آنا، آپ کو تویز لکھ کر دیں گے، بالکل ہر چیز فٹ فاٹ ہو جائے گی۔ اور اس طرح کی لاکھوں باتیں ہیں، لاکھوں۔ یہ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے، خادم رضوی صاحب اب فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ باتیں کر رہے تھے، وہ بھی بابوں کے بارے میں، تو وہ ذرا تھوڑے تیز بھی تھے۔ انہوں نے کہا یہ میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوں، اس میں تو راز ہے۔ راز کیا ہے؟ اگر آپ کے بس میں ہوتا یا آپ کر سکتے تو آپ تو شام سے پہلے کھڑے ہو جاتے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بابوں کی، قبر پرستوں کی، یہ کوئی سب جھوٹی اور من گڑت کہانیاں ہیں، اور ادھر جا کر یہ سجدے کرتے ہیں، یہ چڑھاوے نیازیں لوگوں کے مال سے، اتنی یہ قربانیاں جب دیتے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں جب مزاروں پہ جو کہ وہ لوگوں کے مال سے ہیں، اور غریب لوگ بھی، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو سمجھ دے، اپنے گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، لیکن پیر صاحب کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر پیر صاحب ناراض ہو گئے، پتہ نہیں میرا کیا نقصان ہو جائے گا۔ اور اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے، رزق دینے والے جو ہے رب کی ذات ہے، اور زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ سنوار سکتے، اتنے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو مر کر بسیدہ ہو گئے ہیں، جن کی ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوئی، وہ مشکل کشا یا حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے قرآن حکیم کو پڑھیں، اس کو کھولیں، اس کو سمجھیں، اور اس کی آیات سے ان لوگوں کا رد کریں۔ قرآن حکیم اسی لیے تو آپ کو پڑھنے نہیں دیتے۔ اگر کسی سے سوال کر لیا جائے ان جیسے لوگوں سے، تو یہ آپ پر گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ سب سے بڑے گستاخ یہ خود ہیں، کیونکہ انہوں نے بابوں کے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں جو ہیں وہ مشہور کی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ ایسے ایسے کرامات اور معجزات ان کے بابوں کے بارے میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن حکیم میں فرمایا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس میں کوئی نہیں ہے کہ میں کوئی معجزہ تمہارے سامنے لے آؤں، ہاں اگر اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے قرآن حکیم کو پڑھا کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اپنے بچوں کو صحیح دین سکھائیں اور اس مافیا سے اپنی جان چھڑائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ میسیج دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔